السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ابھی کہانی اسٹار. پلیز سبسکرائب مائی چینل. وہ اپنے بھاری لہنگے کو سنبھالتی ہوئی اس کچی سڑک پر چلتی جا رہی تھی. اپنے ہاتھوں پاؤں پر سجی مہندی. اسے بس اتنا یاد تھا، اس نے اپنی محبت کے پاس جانا ہے. اسے اور کسی چیز سے کوئی غرض ہی نہیں تھی. وہ بنا کسی کی پرواہ کیے بس چلتی جا رہی تھی. اچانک وہ پکی سڑک تک آئی جہاں ایک بڑی سی گاڑی کھڑی ہوئی تھی. وہ اس میں جا کر بیٹھ گئی. سامنے ایک لڑکا گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا. وہ گاڑی میں بیٹھی وہ ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا. اس کی بات سن کر اس نے اسپات میں سر ہلا دیا. وہ گاڑی چلانے لگا. سفر بہت لمبا تھا. اسے خود سے زیادہ اس انسان پر یقین تھا جسے وہ ٹوٹ کر چاہتی تھی. اس نے دنیا کے سامنے کھڑا ہونا سکھایا تھا، جس نے اسے اب تک لڑنا سکھایا تھا. لیکن وہ اس پر بھروسہ کیے ہوئے تھی، یہ سوچے بنا کہ وہ اس کے ساتھ کیا کر سکتا ہے. وہ آنکھیں بند کیے ہوئے تھی. وہ کہنے لگا، پریشان ہو کیا؟ وہ کہنے لگی، نہیں، تم ساتھ ہو، پریشان نہیں ہو سکتی. وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا، میں تمہارے ساتھ ہوں تو تم پریشان نہیں ہوتی. اگر میں ساتھ نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ وہ جیسے آزما رہا تھا اس کو. وہ دھیرے سے کہنے لگی، اگر تم ساتھ نہیں ہوتے تو مر جاؤں گی. وہ کہنے لگا، اچھا ہے. ڈرائیونگ کرتے ہوئے اس نے ہاتھ پکڑ لیا. وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دی. نہ جانے کتنے گھنٹوں کے بعد وہ اسے ایک فلیٹ کے سامنے لے آیا. گاڑی روکی اور کہنے لگا، چلو. وہ اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے اندر کی طرف لے گیا. وہ کہنے لگی، میں تمہارے ساتھ آ تو گئی ہوں، پر مجھے نہیں معلوم میرے آنے کے بعد پیچھے کیا ہوا ہوگا. وہ اسے پیار سے کہنے لگا، پریشان مت ہو، کچھ نہیں ہوا ہوگا. ویسے بھی پریشان ہونے سے کچھ نہیں ہوتا. وہ پیار سے اسے سمجھانے لگا. اس کا شہد لہجہ اسے بڑا اچھا لگ رہا تھا. وہ نبیہہ کے پاس بیٹھ کر کہنے لگا، مجھ سے کوئی خطا ہو جائے تو معاف کر دو گی؟ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، کر دوں گی. نہ جانے وہ کتنی دیر تک اس سے باتیں کرتا رہا. وہ باتیں کرتی کرتی سو گئی. اس کے سونے کے بعد اس نے عجیب نظر سے اسے گھورا تھا، پھر نفی میں سر ہلاتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا. جب صبح نبیہہ کی آنکھ کھلی، اسے گانوں کی، میوزک کی آواز آ رہی تھی. وہ ایک دم سے اٹھی. جب وہ اٹھی وہ گھبرا گئی. ارد گرد کمرے کو دیکھنے لگ گئی. کمرے کو دیکھتے ہوئے اس میں عجیب قسم کی تصاویر دیکھ کر کچھ ہوا تھا. اتنے میں ایک عورت کمرے میں داخل ہوئی. وہ عجیب قسم کی تھی. اسے دیکھ کر اسے غصہ آنے لگا. اس بار ہمارے پاس تو خوب کمائی ہوگی. اس عورت کی باتیں سن کر وہ غصے میں کہنے لگی، کون ہو تم؟ میں یہاں کیسے آئی؟ مجھے جانے دو. وہ عورت ہنستی ہوئی کہنے لگی، 40 لاکھ دیا ہے، پورا 1 روپیہ کمینے نے کم نہیں کیا. پہلے تو کم پیسوں میں بھی مان جاتا تھا، پر تمہارا سودا تو بہت مہنگا کر کے گیا ہے. وہ حیرت سے کہنے لگی، کس کی بات کر رہی ہیں؟ انہوں نے کچھ نہ بتایا. وہ ڈر رہی تھی. کون اسے یہاں بیچ گیا ہے؟ وہ نہیں جانتی تھی. جس نے اس کے ساتھ گھر کی دہلیز پار کی تھی کبھی ایسا نہیں کرتا. وہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اسے یقین نہیں آ رہا تھا اس کے ساتھ کیا ہو گیا تھا. وہ اس عورت کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوئی کہنے لگی، مجھے یہاں سے جانے دو. چند دن بعد وہ عورت آئی. اسے ایک بھاری سا جوڑا دے کر کہنے لگی، یہ ڈال لو. وہ حیران تھی اور پوچھنے لگی، میں کیوں یہ ڈالوں گی؟ وہ عورت غصے میں کہنے لگی، تمہیں نہیں معلوم کیا یہ کیوں ڈالتے ہیں اور یہاں لڑکیاں کیوں آتی ہیں؟ اگر نہیں خود سے ڈالو گی تو پھر سوچ لو، لڑکیاں پکڑ کر ڈالیں گی، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اس عورت کی باتیں سن کر وہ گھبرا گئی اور کپڑے اٹھا لیے، لیکن رو رہی تھی ساتھ ساتھ. جب وہ تیار ہو کر آئی تو وہ عورت اسے دیکھ کر مسکراتی ہوئی کمرے سے باہر لے آئی. اسے کہنے لگی، رونا بند کرو. جب اسے باہر لا کر بٹھایا گیا، ارد گرد مردوں کا ہجوم تھا، جسے دیکھ کر ہر ایک کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی. اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے. اچانک سے اس کی بولی لگنے لگی. وہ آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی. یہ اس کی عزت باقی تھی. 2 ٹکے کے گرے ہوئے لوگ اس کی عزت کا سودا کر رہے تھے. وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی. وہ بڑی بڑی عمر کے مرد تھے، بڑھ چڑھ کر بولی لگا رہے تھے، پر کوئی آگے بڑھ رہا تھا. ہجوم میں ایک لڑکا آیا اور کہنے لگا، 50 لاکھ. وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی. سانسیں گلے میں ہی اٹک گئیں. اسے دیکھ کر ہاتھ پاؤں کانپنے لگے تھے. اس عورت نے اس لڑکے کے ہاتھ سے چیک پکڑ کر اس کا بازو اس لڑکے کے ہاتھ میں تھما دیا. وہ غصے میں اس کا بازو پکڑے وہاں سے لے کر جانے لگا. وہ نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن وہ گھسیٹ کر گویا اسے لے کر گیا تھا. اسے گاڑی میں بیٹھنے کا بولنے لگا، لیکن وہ نہیں بیٹھ رہی تھی. وہ غصے میں کہنے لگا، بیٹھو ورنہ یہاں ہی پھینک جاؤں گا. اور وہ بڑی بڑی عمر کے جو وحشی درندے دیکھ رہی تھی وہ تمہیں لے کر جائیں گے.
आगे सोच भी नहीं सकती तुम, तुम्हारे साथ क्या होगा। वो डरती हुई इसके साथ बैठ गई। इसे एक फ्लैट में लेकर आ गया। वो इसका हाथ पकड़कर फ्लैट के अंदर ले गया। वो डरी हुई थी, इर्द गिर्द देख रही थी। वो भारी भरकम जोड़े में मौजूद थी। जब इसके साथ आई वो लाउंज में बैठ गया और इसे बड़े तजस्सुस से देखने लगा। वो रोती हुई कहने लगी, मुझे घर जाना है। वो हंसने लगा था इसकी बात सुनकर। वो उठा और पैंट से बेल्ट निकालकर हाथ पर लपेट लिया। वो डरती हुई पीछे की तरफ हो रही थी। वो हंस रहा था उसकी हरकत देखकर। अचानक से इसे बेल्ट मारी। वो दर्द से करहा रही थी। वो बुरी तरह से मारने लगा था उसको। फिर सोफे पर बैठ गया। इसकी हालत देख रहा था। वो ज़मीन पर बैठी हुई थी। चेहरे पर बेल्ट के निशान मौजूद थे। वह धीरे से इसके पास ज़मीन पर बैठा। इसके चेहरे पर धीरे से हाथ रखा। इसने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। इसकी हरकत पर वो सख्त बदमज़ा हुआ। इसके हाथ पकड़कर अपने हाथ की गिरफ्त में ले लिया। वो हाथ छुड़ाने की कोशिश में हलकान हो रही थी। वो पूछने लगा, दर्द हो रहा है ना तुम्हें बहुत? इसकी बात सुनकर उसने इस बात में सर हिला दिया। वो कहने लगा, अच्छा दर्द कैसे कम होगा? वो रोती हुई कहने लगी, मुझे घर जाना है। लेकिन वो कहाँ इसकी बात सुन रहा था। अचानक उसके करीब होने लगा। उसकी आंखों में नशा उतरने लगा। तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें चाहने को जी चाहता है। इसके कानों में सरगोशियाँ कर रहा था। वो दूर होना चाह रही थी, लेकिन ज़ैन कहाँ हो तुम? कब से कॉल कर रहा हूँ। अचानक से इसकी नज़र वही टिकी। वो कभी अपने दोस्त को देखता रहा, कभी इस लड़की को देखता जो हाथ छुड़ाने की कोशिश करती हुई रो रही थी। अचानक से इसने ज़ैन को पकड़कर इस लड़की से अलग किया। वो जानता था ज़ैन क्या करने वाला था। ये वही लड़की थी जिसे कुछ दिन पहले वो बेच कर आया था। आज इसी के दोस्त के पास पहुँच चुकी थी। ज़ैन ने अपने दोस्त को कहने लगा, ये देख पूरे 50 लाख की लाया हूँ, कैसी है देख। ऐसी लड़कियों की औकात कहाँ लेकर आया हूँ। और छूने से भी डर रही है। जैसे मैं वो होश में नहीं लग रहा था। उसे देखने लगा। इसे समझ आ रही थी ज़ैन अभी नॉर्मल हालत में नहीं है। इस पर किसी दवा का असर हो रहा था। नबिया बस इसी को देख रही थी। आज फिर वो इस सामने खड़े शख्स को देख रही थी 3 दिन बाद। लेकिन वो कुछ ना बोली। वो इसकी तरफ पढ़ने लगा। ज़ैन ने हंसते हुए कहा, मैं लाया हूँ, पहले तो छूने का हक मुझे है। नबिया इसकी बात पर कहने लगी, हाँ तुम्हारा ही हक है। इस शख्स के दिल को कुछ हुआ था नबिया की बात सुनकर। वो ज़ैन को कहने लगा, ये 50 लाख की मुझे दे दो। ज़ैन ने एकदम से इसकी तरफ देखा। तीसरी बार इसका सौदा होने लगा था। और कहाँ कहाँ इसने जाना था। ज़ैन ने नफ़ी में सर हिलाया और कहने लगा, बहुत खूबसूरत है। लेकिन वो कहाँ ज़ैन की बात सुनने वाला था। इसका हाथ पकड़ कर कहने लगा, पैसे तेरे अकाउंट में पहुँच जाएंगे, मुझे ले जाने दो। जैसे ही इसने मिन्नत की थी ज़ैन की, ज़ैन ने हंसते हुए कहा, तुम भी क्या याद करेगा, चल एक रात के लिए लेता जाओ। वो ज़ैन की बात को इग्नोर करता हुआ वहाँ से उसको लेकर चला गया। वो ना चाहते हुए भी उसके साथ चली गई। वो सारे रास्ते रोती रही थी। उसे कोई बात नहीं कर रहा था। जब गाड़ी फ्लैट के सामने रुकी वो मरे मरे कदमों के साथ उसके पीछे चलने लगी थी। चलते चलते इसके आंसू गिरने लगे थे। इसने जल्दी से आंसू साफ किए। वो इसे कमरे में ले आया और बेड पर बैठने का कहा। वो नरमी से पूछने लगा, खाना खाया है? वो कुछ ना बोली, निगाहें झुकाए रो रही थी। वो फिर से कुछ पूछने लगा। वो एकदम से अपनी जगह से उठी, इसके मुंह पर थप्पड़ मारने लगी। वो कुछ ना बोला। इसके पास अल्फाज नहीं थे। वो फर्श पर बैठकर हाथों में मुंह छुपाए रोने लगी। 2 दिन बाद ज़ैन आया इसके घर। वो सामने ही बैठा हुआ था। इसे देखकर कहने लगा, यार तू लड़की लेकर आया और वापस करना भूल गया था, और कितने दिन अपने पास रखेगा? इसकी बात सुनकर शामिर ने आंखें बंद कर ली, जैसे वो इसकी बातें बर्दाश्त कर रहा हो। यार कहाँ गई है, बताओ ना मुझे, अब मेरी बच्ची वापस कर। वो हंसते हुए कहने लगा। शामिर ने एकदम से उठा, यार क्या हुआ है? कहीं मेरी बच्ची पर तेरा दिल तो नहीं आ गया? भला की खूबसूरत थी यार, मुझे यूं ही छोड़कर तुम इसे लेकर चला आया। जानती हो मेरा दिल किया इस लड़की को। अभी इसकी बात अधूरी ही थी जब शामिर ने अपना भारी हाथ इसकी गाल पर छाप दिया। वो आंखें फाड़े इस शख्स को देख रहा था जो जान से प्यारा इसका दोस्त था, जिसके बारे में तुम इस तरह की बकवास कर रहे हो। जानते भी हो अगली बात शामिर की सुनकर इसे लगा इसने सुनने में गलती कर दी हो। वो गुस्से में कहने लगा, क्या बकवास कर रहे हो? तुमने उसके साथ शादी कर ली है। तुम जानती हो मैं उसे किस जगह से लेकर आया था। फिर भी तुमने भी, लानत है तुम पर। क्या देखा इसमें जो तुमने उस 2 टके की लड़की में?
زین کی بات سن کر وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ زین اس کی حالت دیکھ کر کہنے لگا، کیا ہوا؟ شاہ نے کانپتی آواز میں کہا، وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ یا اسے بولنا، مجھے معاف کر دے، غلطی ہوئی ہے مجھ سے، اس نے مجھ سے بات بھی نہیں کی، خود کو کمرے میں بند رکھا ہوا ہے، اسے جانتے ہو، اسے وہاں پہنچانے والا میں ہی ہوں۔ وہ دور ہوتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ زین اس کے چہرے پر دیکھ رہا تھا جہاں اس مغرور شخص کے آنسو بہہ رہے تھے۔ زین اسے 2 قدم پیچھے ہوا تھا، وہ وہاں پر رکا نہیں تھا، وہاں سے چلا گیا۔ رات کے وقت شاہ کمرے میں آیا، وہ سو رہی تھی، بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے، اس کے چہرے سے پتہ چل رہا تھا وہ روتی رہی ہے۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا، نرمی سے پکارا، اس کی آنکھ کھل گئی، منہ دوسری طرف کر گئی، اس کا چہرہ اپنی طرف کر کے کہنے لگا، ادھر تو کرو۔ اس نے ہاتھ جھٹک دیا شاہ کا۔ دیکھو نا، مجھے تم سے بات کرنی ہے، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ غصے میں بولی، وہ جانتا تھا وہ بھی ضدی ہے اور اس کا حق تھا وہ اس کے ساتھ ایسے کرتی، اس کو مناتا رہا۔ اچانک اسے غصہ آ گیا، اس نے سر ٹیبل پر پڑا گلاس فرش پر دے مارا اور غصے میں کہنے لگا، کیا سمجھتی ہو خود کو؟ دیکھو میری طرف کیوں نہیں بات کر رہی مجھ سے؟ وہ غصے میں چلاتا ہوا اس کا جبڑا دبوچا۔ وہ غصے میں سارے کمرے کی چیزیں ارد گرد پھینکنے لگا۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھ کر اسے روکنے کی کوشش کرنے لگی مگر وہ اس کی بات نہیں سن رہا تھا۔ وہ غصے میں کہنے لگا، مارو مجھ سے بدلہ لو، بات تو کرو نا، کیوں ایسے کر رہی ہو؟ وہ اس کے ہاتھوں سے خود کو تھپڑ مارنے لگا۔ وہ اپنے ہاتھ پیچھے کر رہی تھی۔ وہ فرش پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، کہیں دور تم سے چلا جاتا ہوں، تمہیں تکلیف ہوتی ہے نا؟ میں نہیں رہتا یہاں، بس تم خوش رہو۔ وہ اس کے پاس کچھ بولنے لگی، اس نے غصے میں گلدان فرش پر پھینکا، وہ ڈر گئی، اس نے اپنا ہاتھ فرش پر مارا۔ وہ کہنے لگی، میں آپ کے پاس ہی ہوں۔ وہ اس کے بالوں کو سہلاتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی، اسے سکون مل رہا تھا۔ وہ گہری سانس لیتا ہوا کہنے لگا، پاس ہی رہنا، دور مت جانا، مجھے کچھ ہو جائے گا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی کہنے لگی، کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد وہ ٹھیک ہونے لگی تھی، سب کچھ نارمل ہو گیا تھا، لیکن کبھی کبھی شاہ کو وہ بہت عجیب لگتی تھی، بہت عجیب باتیں کرتی تھی۔ وہ رات کے وقت گھر میں داخل ہوا، سامنے ہی لاؤنج میں اندھیرا تھا، اس اندھیرے میں چلتا ہوا آگے آیا۔ اچانک سے ساری لائٹس آن ہو گئی۔ وہ ارد گرد دیکھنے لگ گیا تھا، ہر طرف خوبصورت سجاوٹ کی ہوئی تھی۔ وہ ارد گرد دیکھنے لگا تھا لیکن اس کی نظر سامنے اپنی بیوی پر گئی جو کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اسے بلیک ساڑی میں دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے پاس آیا، وہ مسکراتی ہوئی اس کی طرف آئی اور کہنے لگی، تمہارے سامنے ہوتی ہوں لیکن پھر بھی مجھے دیکھ نہیں پاتے۔ وہ اس کے گلے لگی، وہ بلیک ساڑی میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ اس کے گلے لگی، شاہ کا دل پوری طرح سے دھڑکا تھا اس کی قربت میں۔ وہ اس کے گلے لگ کر اپنی کلائی کو دیکھنے لگی، پھر ہاتھ میں پکڑا کانچ اپنی کلائی پر رکھا، اس نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ نبیہہ کو کتنی دیر ایسے گلے سے لگائے باتیں کرتا رہا، اس کے جواب آہستہ آہستہ کم ہونے لگے۔ وہ اچانک خاموش ہو گئی، اس کی باتوں کا جواب دینا بند کر دیا۔ اس نے نبیہہ کو خود سے الگ کیا، جیسے ہی اس کی کلائی پر نظر پڑی تو اس کی جان نکل گئی۔ نبیہہ کی کلائی سے بلڈ نکل رہا تھا، وہ فرش کو دیکھ رہا تھا، پھر اس کی گال تھپتھپانے لگا، اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے اپنی گال مسکراتے ہوئے شاہ کی گال سے مس کی اور ہنستے ہوئے کہنے لگی، تم مجھے بہت سکون دیتے ہو۔ اس کی کلائی کو دیکھ رہا تھا، اس نے شاہ کی گال پر لب رکھے اور کہنے لگی، جانتے ہو تم سے سچی محبت تھی اور ہے۔ اس جگہ پر 3 دن جو میں نے گزارے وہ بہت مشکل تھے، جگہ جگہ سودا ہوا، مجھ میں جینے کی خواہش ختم ہو گئی ہے۔ وہ اس کے قریب ہو رہی تھی، وہ ہمیشہ دور بھاگتی تھی، اس کے بہت قریب ہو گئی تھی۔ اچانک سے اس کے جسم میں حرکت بند ہو گئی، وہ چلاتا رہا، اسے پکارتا رہا مگر فقط اس کے پاس اس کا بے جان وجود رہ گیا۔